أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی. ان الانسان، بے شک سارے انسان، لفی خسر، نقصان میں ہے. الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، بالحق حق پر قائم رہنے کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی. قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں. ان میں سے 3 سورتیں چھوٹی ہیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر. سورۃ العصر مکی سورہ ہے جو 3 آیات، 14 الفاظ اور 68 حروف پر مشتمل ہے. اس سورہ میں انسانیت کی کامیابی کے 4 اٹل اصول بیان کیے گئے ہیں. اگر لوگ ان اصولوں کو اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی مقدر ہوگی. پہلا اصول ایمان، دوسرا اصول عمل صالح، تیسرا اصول ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، چوتھا اصول ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس ایک سورہ میں ہی غور و فکر کر لے تو یہ انسانی ہدایت کے لیے کافی ہے. عصر کے کئی معنی ہے، مگر کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ عصر سے عصر کا وقت مراد ہے، کیونکہ یہ وقت بہت کم ہوتا ہے. اس وقت صبح والے فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے اور رات والے فرشتے آ جاتے ہیں. اس لیے احادیث میں عصر کے وقت اور عصر کی نماز کی اہمیت واضح ہے. اس وقت میں سب لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے اکثر لوگ یہ نماز کر جاتے ہیں یا اکثر لوگوں سے نماز رہ جاتی ہے مصروفیت کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا اہل خانہ، مال و دولت سب کچھ لٹ گیا، ہلاک ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ، عصر کی نماز کی. ایک واقعہ ہے کہ ایک پرہیزگار گھرانہ تھا، مطلب سب لوگ جو ہے دین پر قائم و دائم تھے، پرہیزگار تھے. اس میں ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا. لوگ جب دفنا کر چلے گئے تو اس کے بھائی نے قبر سے آگ کے شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے. تو گھر آ کر اس نے ماں سے پوچھا کہ میری بہن میں کیا عیب تھا، میری بہن کیا کام کرتی تھی، کیا برائی تھی. اس نے اپنی ماں سے پوچھا، کیونکہ اولاد کی عیب ماں باپ ہی جانتے ہیں. ماں نے کہا کہ تمہاری بہن میں کوئی عیب نہیں تھا، نہ اس نے کسی اجنبی شخص کو دیکھا، نہ کبھی گھر سے باہر گئی، مگر بس ایک بات تھی کہ نماز لیٹ پڑتی تھی. تو ابھی ہم اپنی اعمال پر نظر ڈالیں کہ ہماری تو کئی نمازیں قضا ہو جاتی ہے اور پڑھتے بھی نہیں ہیں. انسان بڑے خسارے میں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 اصول بتائے ہیں جس کو ہم نے اپنانے ہوں گے، تب ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا اصول ایمان لانا، اور ایمان لانا بھی محض دعوے والا ایمان نہیں۔ اپنے ارد گرد ہم دیکھیں بہت ایمان کے دعوے دار نظر آئیں گے، کوئی قادیانی، کوئی شیعہ، کوئی حدیث کا منکر، کوئی جنت و دوزخ کے منکرین، کچھ فرشتوں کے منکر، کچھ عذاب قبر کے منکر، کچھ قبروں سے مدد مانگنے والے، کچھ شرکیات میں ڈوبے لوگ۔ ایسے ایمانی دعوے سب باطل ہیں۔ دوسرا اصول عمل صالح، وہ عمل جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اگر کوئی شخص ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ صرف دنیا میں دیا جاتا ہے، آخرت میں بے ایمان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ تیسرا اصول ایک دوسرے کو حق و صداقت پر چلنے کی تلقین کرنا۔ مسلمان ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے۔ دنیا میں مشکلات آئے گی، مگر اس کی وجہ سے حرام کام اور غلط راستے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا اصول صبر کرنے اور ڈٹ جانے کی تلقین کرنا۔ دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرنے میں گھر والے، دوست و احباب مخالف ہوں گے، مذاق اڑائیں گے، بیوی بچوں اور نوکری کی پریشانی آئے گی، تو اس وقت بندہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے، دل سے کمزور ہو جاتا ہے، شیطان حملہ کرتا ہے کہ حق والے راستے سے ہٹو۔ تو اگر ہم زندگی میں ایک دوسرے کو حق پر ڈٹ جانے اور صبر کرنے کی تلقین کریں گے تو ڈگمگاتے قدموں کو سہارا ملے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور سلف صالحین جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ایک دوسرے سے جدا ہونے سے قبل ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے، کیونکہ اس میں حق پر قائم رہنے کی تلقین ہے اور صبر کی تلقین ہے، اور یہ یاد دہانی ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہ بچ سکتا ہے جو عمل صالح کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے اور حق پر ڈٹ جائے اور صبر کرے۔ اس سورہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ مومن کے لیے خود اپنا نیک عمل نیک بننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی حق اور صبر کی نصیحت کرتے رہنا اور اعمال صالحہ پر ڈالنا ہے۔ ایک دوسرے کو حق و صداقت پر چلنے کی دعوت دینا، یہ دین کی روح ہے۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا میں ایمان والے اعمال کرتا ہوں، کیا مجھے نیک اعمال کرنے کی حرص ہے، کیا میں اپنے گھر والوں، دوست و احباب کو حق کی نصیحت کرتا ہوں، کیا میں دوسروں کو صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ آئیے ہم وعدہ کریں اپنے دل ہی دل میں اللہ سے کہ ہم ان 4 اصولوں پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔